ان کو اتنا کیوں مانتے ہیں اور ان کی کیا کیا خدمات ہیں اسلام کے لیے، دین کے لیے؟ کیا یہ مجدد بھی ہیں؟ اعلیٰ حضرت جو ہیں احمد رضا خان صاحب، وہ عالم بعمل تھے، عالم بعمل تھے۔ ان کا عقیدہ حضور کے لیے درست تھا، اچھے عالم تھے، وہ ولی اللہ نہیں تھے اور نہ ہی وہ مجدد تھے۔ لیکن ایک فرقہ بنا ہے ہندوستان پاکستان میں، اہل سنت والجماعت میں، تو انہوں نے اعلی حضرت کو بڑھا چڑھا کر مبالغہ آرائی کر کے مجدد کا لقب بھی دے دیا اور نہ جانے کیا کیا کہہ دیا۔ تو ولایت میں تو ان کا شمار نہیں ہوتا ہے، ولیوں میں سے تو وہ نہیں ہے، ایک عالم بعمل تھے، اچھے عالم تھے، بس اتنا ہی ہے۔ اب اگر آپ یہ پوچھنا چاہیں گے کہ اتنے سارے لوگ کیوں لگ گئے ہیں ان کے ساتھ، تو لگ ہی جاتے ہیں لوگ تو، کیونکہ لوگوں کو غلط راستے پہ لگانا بڑا آسان ہے، لوگوں کو سیدھے راستے پہ لگانا بڑا مشکل ہے۔ جب لوگوں کو غلط راستے پہ لگایا جاتا ہے تو شیطان ان کی مدد کرتا ہے، اور جب لوگوں کو سیدھے راستے پر بلاتے ہیں تو شیطان مخالفت کرتا ہے، رکاوٹیں ڈالتا ہے۔ تو یہ اعلی حضرت کی کہانی ہے، لوگوں نے ان کو جو ہے وہ ولی بنا دیا ہے۔ آئی وانٹ ٹو سینڈ یو مائی نعت۔ بالکل بھیجیں جناب طاہرہ حسن باجی، ضرور بھیجیے۔ مجھے نماز پڑھنے میں دل نہیں لگتا ہے، نہ ہی ذکر کرنے میں۔ یہ آپ کا دل نہیں ہے جو نماز میں نہیں لگ رہا ہے، یہ آپ کا نفس ہے، سمجھے؟ اب چونکہ ہماری ٹرمینالوجی دل والی ہے، اردو میں یہی کہتے ہیں بھائی میرا دل نہیں چاہ رہا۔ اگر کرکٹ کھیلنے کے لیے پوچھیں گے میرا دل نہیں چاہ رہا، آؤ یار کہیں باہر چلتے ہیں، میرا دل نہیں چاہ رہا۔ یہ ہماری ووکیبلری ہے، یہ ہمارے ورڈز ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ واقعی دل چاہ اور نہ چاہ رہا ہو۔ تو اب ہم یہی کہتے ہیں کہ جی نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہ رہا، پہلے کہتے تھے جی نہیں چاہ رہا، پھر یہ دل نہیں چاہ رہا ہو گیا، اور اگر ہندی میں کہیں تو من نہیں کر رہا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ من انوالو نہیں ہونا چاہ رہا، ہم کہہ رہے ہیں۔ تو نماز کو، ذکر فکر کو اگر آپ کا ارادہ نہیں ہو رہا ہے، اس میں آپ کا انٹرسٹ ڈیولپڈ نہیں ہو رہا ہے، تو یہ آپ کے نفس کی وجہ سے ہے، دل کی وجہ سے نہیں ہے۔ دل میں جب اللہ کا ذکر آ جائے گا، نور آ جائے گا، تو پھر تو دل چاہے گا کہ آپ سونا دھونا بھول جائیں، صرف ذکر اللہ ہی کرتے رہیں۔ دل کا کھوٹ کیسے نکلتا ہے؟ جب دل میں نور جاتا ہے تو دل کا کھوٹ نکلتا ہے، بھلے نور ذکر کے ذریعے جائے یا کسی کامل کی نظر کے ذریعے دل میں نور جائے۔ مصیبت یہ ہے کہ تم لوگوں کو جو ہے صرف ایک ہی طریقہ آتا ہے کہ دل میں ذکر کے ذریعے نور جائے گا۔ نہیں، ضروری نہیں ہے کہ تجھے روشن ضمیری ذکر کے ذریعے ہی ملے، یہ تو عام راستہ ہے نا ذکوریت کا، یہ تو عام راستہ ہے نا ذکر کے ذریعے پاک کرنے کا۔ مرشد کی نظروں سے بھی سب کچھ پاک ہو جاتا ہے، مرشد کی نظروں سے بھی قلب کی تربیت ہو جاتی ہے، بیداری ہو جاتی ہے قلب کی، ذکر کے ذریعے ہو یا مرشد کی نظر سے، دونوں حالتوں میں ازلی کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اگر تیرے مقدر میں ایمان لکھا ہے،
اب اس کے بعد تیری قسمت ہے کہ تیرے دل میں نور ذکر کے ذریعے جائے یا کوئی مہرباں مل جائے جو نظروں سے ہی تجھے پار لگا دے. اچھا اب کیا کہیں گے سارے لوگ کہ جی چھوڑو ذکر فکر کو، نظروں سے ہی کر دو، ہے نا؟ تو ذکر فکر میں اور نظروں سے کرنے میں جو ہے وہ فرق ہے. ذکر فکر جو ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ آپ کے سینے کا ظرف بڑھتا رہتا ہے. ذکر کے ذریعے، عبادات کے ذریعے آہستہ آہستہ آپ کے نفس میں برداشت آتی رہتی ہے. ٹھیک ہے. اگر ذکر اور عبادات نہیں کرنی، نظروں سے کروانا ہے، تو پھر ظرف کہاں سے لائیں گے آپ؟ تو پھر اس کے لیے کیا کرتے ہیں وہ پھر اپنے مرشد جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تو ہمارے گھر پہ کھانا بنایا کر، جھاڑو دیا کر، تاکہ یہ خدمت لے کے اس کے نفس میں طہارت لائیں، عجز و انکساری لائیں، ظرف پیدا کریں. نظروں سے حاصل کرنے کے لیے بھی ظرف تو ضروری ہے نا، کچھ تو کرنا پڑے گا ہی. یا تو نمازیں پڑھ لو یا جھاڑو دے دو، تمہارے ہاتھ میں کیا کرنا ہے تم نے. تو جو دین سے زیادہ نزدیک لگتی ہے مرشدوں کو بات، وہ لگتی ہے کہ ان سے نمازیں پڑھوا لو، ذکر کروا لو. کیونکہ اگر ان کو کہا کہ چلو چھوڑو، یہ چھوڑ کے تم جھاڑو دو، تندور پر بیٹھو، تو یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ بھاگ جائیں گے. کیونکہ انسان کو چاہیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے تھوڑا تھوڑا اس کو نظر آنا چاہیے، یہ ہو رہا ہے میرے ساتھ. تو ذکر فکر میں یہ ہوتا ہے، ذکر چل جاتا ہے تو محسوس ہوتا ہے، تو آدمی تھوڑا مطمئن رہتا ہے. اور اگر نظروں سے کرنا ہو، کیونکہ وہ تو ایک ہی نظر میں ہو جاتا ہے نا سارا کچھ، تو اس کے لیے ظرف بنانا پڑتا ہے. 12 سال تک مرشدوں کی خدمت کرتے ہیں، ان کے گھر کی خدمت کرتے ہیں، جھاڑو لگاتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں. تو اب اس 12 سال میں جو تو نے مرشد کے گھر کی خدمت کی ہے، اس میں تو کچھ نظر آئے گا ہی نہیں. تو اس کے اندر جو ہے وہ ہمت والے لوگوں کا کام ہے کہ وہ بھاگے نا، کیونکہ اس میں کچھ محسوس تو ہوگا نہیں، کیونکہ وہ تو ایک ہی منٹ میں آخر میں ہوگا نا. اس لیے نظروں سے عطا کرنے والا معاملہ خاص کے ساتھ کرتے ہیں. اور خاص کون ہے؟ جس کو مرشد پر یقین آ جائے کہ جی چلتا ہے تو چلے، نہ چلے تو بھاڑ میں جائے، میں مرشد کی خدمت میں لگا ہوا ہوں، یہی میرا مقدر ہے. وہ جب یہ تیرا ایٹیچیوڈ ہو جاتا ہے نا، تو جیسے ہی ظرف پیدا ہوتا ہے تیرے اندر، وہ مرشد ایک ہی نظر ڈال کے ساتوں لطیفوں کو منور کر دیتا. میں نے ایک مرتبہ شکایت کی کہ سرکار مجھے ذکر وکر تو محسوس ہوتا ہی نہیں. تو پتہ کیا فرمایا کہ ہم نے اپنی نظروں سے سینہ منور کر دیا ہے، اس لیے ذکر محسوس نہیں ہوتا. نظروں سے منور کر دیا. اچھا اب وہ نظروں والی بات لگتی تو سب کو ہے کہ جی مجھے بھی نظر سے کرانا ہے، لیکن وہ ظرف تو پیدا کرنا پڑتا ہے نا پہلے. اس لیے زیادہ جو اولیاء کرام آئے انہوں نے یہ مذہبی طریقہ اختیار کرایا مریدوں کو کہ ان کو تھوڑا تھوڑا ملتا رہے، ان کو پتہ چلتا رہے تنخواہ مل رہی ہے. یہ تھوڑا تھوڑا ذکر کرتے ہیں، تھوڑے نظارے ہوتے ہیں، باطنی تیر سیر ہوتی ہے، ادھر گھوم کے آ گئے ادھر گھوم کے آ گئے، تو وہ دل مطمئن رہتا ہے، لگے رہتے ہیں، مرشد کو بھی تنگ نہیں کرتے. اور وہ جو نظروں سے کرنے والا ہے وہ آخر میں نظر ڈالنی ہے 12 سال کے بعد، تو 12 سال تک تو کچھ محسوس ہی نہیں ہوگا. پتنی کتنے نفس جو ہے تجھے کہانیاں سنائے گا، وسوسے ڈالے گا، خناس تجھے جینے نہیں دے گا. لوگ کہیں گے ابے کیا لگ گیا تو اللہ حاصل کرنے گیا تو جھاڑو دے رہا ہے، تو اللہ کو پانے گیا تو یہ کیا کر رہا ہے، تو در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، تجھے ملا کیا؟ اب وہ دکھائے گا کہ کیا ہی ملا ہے نا، تو دکھا تو نہیں سکتا وہ کیا ملے. تو آدمی ادھر ادھر کی باتیں سن کے اس کا ذہن بھی منتشر ہو جاتا ہے. اس لیے وہ راستہ جو ہے سب کے لیے نہیں ہے، وہ ان کے لیے ہے جو مرشد نے ایک لفظ بولا اس کے اوپر زندگی گزار دی.
تو خاص تو وہی ہوگا نا جس میں یہ ہمت ہوگی. مرشد کہے بیٹھ جا تو وہ بیٹھا ہوا ہے, سوچ ہی نہیں رہا کہ اٹھنا بھی ہے, مرشد نے کہا بیٹھ جا تو بیٹھ گئے. تو ایسا بندہ خاص ہی ہوگا نا جو مرشد نے ایک لفظ کہا وہیں بیٹھا ہوا ہے.